مالک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات آج کا دن جو گزرا وہ امام حسن اور رسول خدا کی شہادت کا دن تھا. اسی مناسبت سے اس مجلس کو برگزار کیا گیا تاکہ ہم امام حسن کا تابوت برآمد کر سکیں اور اس غم میں شریک ہونے کی جو جزا ہے نہ صرف ہمیں مل کے بلکہ ہماری نسلوں میں امام زمانہ کے ظہور تک جاری و ساری رہے. اس کے لیے جس آئے وافی ہدایت کو سناوٹ کلام کے طور پیش کیا اس میں ارشاد پروردگارہ میں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم امین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. هو الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہارے لیے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، تمہیں پاک و طاہر کرتا ہے. ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور تمہیں علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اللہ نے عظمت جناب رسالت مآب بیان کی ہے، لیکن اس عظمت کے ساتھ ایک اور ذمہ داری اپنی بتائی ہے کہ نبی خود بن کے نہیں آتا ہے. هو الذی بعث، اللہ ہے جو نبی کو مبعوث کرتا ہے. جب اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے تو پھر وہی کتاب بھی نازل کرتا ہے، اور جس نے نبی کو بھیجا اور کتاب بھیجی ہے وہی کتاب اور نبی کے بعد اس کا ولی و جانشین بھی بھیجے گا. اس کا سبب یہ کہ اگر کتاب اس کی طرف سے آئی ہے، نبی اس کی طرف سے آیا ہے، دین اس کی طرف سے آیا ہے، تو محافظ دین و کتاب بھی اسی کی طرف سے آنا چاہیے. کیونکہ اگر بندے اپنی طرف سے محافظ بنائیں گے تو جتنے بندے کمزور ہیں اتنا محافظ کمزور ہوگا. جب تک بندہ باقی ہے تب تک پیغام باقی رہے گا، لیکن خدا تو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اسی لیے خدا نے کہا میں جسے اپنی طرف سے بھیجوں گا وہ نمائندہ میرا ایسا ہوگا کہ اس کی نسل میں ایک آخری باقی رہے گا، تاکہ جب تک کتاب باقی ہے وارث کتاب باقی رہے. اب یہاں پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہاں پر خدا نے کہا ہے کہ امی کہا. تو لفظ امی پہ آج بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ امی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے دو معنی لیتے ہیں. ایک معنی جو ایزن بابا لکھتے ہیں ان پڑھ، اور ہمارے جس امی کے معنی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ اس میں نبی جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ کو مکہ کہتے ہیں. لیکن مکہ کے لیے قرآن مجید نے ایک خاص اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ ہم نے روئے زمین پر جو پہلی زمین کو ابھارا پانی میں سے، جو پہلی خشکی برآمد ہوئی وہ شہر بکہ یعنی مکہ میں تھی. تو جو شے سب سے پہلے پانی میں سے نکلی اور جو زمین نکلی، اب کیونکہ وہ پہلے نکلی تھی اس کے بعد ساری زمینیں بنی ہیں تو اسے ام القریٰ کہتے ہیں، یعنی زمینوں کی ماں. تو کیا گیا مکہ کا ایک نام کیا بکہ ہے جو قرآن مجید نے لیا، ایک مکہ ہے، ایک نام اس کا ام القریٰ ہے. تو جس جگہ کو ام القریٰ کہتے ہیں جو اس شہر میں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ جگہ کا نام امی ہے. اور آسانی سمجھ میں آئے، آپ جس شہر سے آئیں آپ اس شہر کا نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں.
کوئی سیالکوٹ سے سیالکوٹی کہلاتا ہے نا. ہر ایک انسان اپنے اعتبار سے، میں ادے پور سے تو ادے پوری لگاتا ہوں، تو ہر آدمی اپنے نام کے آگے لگاتا ہے. بس یہی ایک چیز ہے کہ اللہ نے ایک زمین پہ بستی نہیں بسائی، اور وہ غدیر تھی. وہ غدیر تھی. کیوں غدیر میں بستی کیوں نہیں بسائی؟ کیونکہ بستی جو بھی انسان غدیر میں پیدا ہوتا بغیر علی کی ولایت کو مانے ہی اپنے آپ کو غدیر ہی کہہ دیتا. اس لیے اللہ نے کہا میں بستی نہیں بساؤں گا، بس ایک بار اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے اسے ایسا ہی رہنے دوں گا، تاکہ جو علی کی ولایت کو مانے چاہے دنیا میں کہیں بھی رہے غدیر ہی کہلائے. لیکن کیونکہ مکہ شہر ہے تو مکہ میں جو پیدا ہوتا ہے وہ مکی کہلاتا ہے اپنے کو. بہت سے لوگ مدینہ میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مدنی کہلاتے ہیں. تو اسی لیے جانگامی کیونکہ شہر کا نام امی تھا، اس لیے اس شہر کا نام ام القریٰ تھا، اس لیے نبی کو امی کہا. صلوات پڑھ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو شہر کا نام امی تھا اس لیے ام القریٰ. لیکن انہوں نے جو مطلب نکالا اب اس کا جواب بھی ضروری ہے کہ تو بچے سمجھیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ بھیج کس کام کے لیے رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے پڑھانے کے لیے. آگے خود کہہ رہا ہے یعلم الکتاب والحکمہ، خدا نے جسے بھیجا ہے وہ علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. آپ بتائیے دنیا کا کوئی وائس چانسلر جو یونیورسٹی کے اندر اپنے یہاں ٹیچر رکھنا چاہے، کیا وہ ٹیچر کو بغیر کوالیفیکیشن کے رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا. اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے جو ہے بچے کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ کو نہیں رکھ سکتے، تو خدا پوری امت کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ کو کیسے بھیج دے گا؟ تو خدا نے جسے بھیجا ہوگا. اب یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو سائنس کا ٹیچر ہوتا ہے زمانی تو جس یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے گا وہاں سائنس پڑھائی جانی چاہیے. جہاں پر میتھ کا ہوگا ٹیچر تو میتھ پڑھائی جانی، میتھ پڑھ کے آیا ہو، کیونکہ نبی کو توحید پڑھانی تھی، نبی کو نبوت پڑھانی تھی، نبی کو ولایت پڑھانی تھی، نبی کو قرآن پڑھانا تھا. قرآن جہاں سے آیا ہے نبی بھی وہیں سے آئے گا. اسی طرح اللہ ہے جو مبعوث کرتا، اللہ ہے جو اپنی طرف سے بھیجتا ہے. جب اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا، اب سوال یہ کہ ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی نے تو 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تھا، تو 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تھا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی کو 40 سال کی عمر میں قرآن ملا تھا. کیونکہ 40 سال کی عمر میں اعلان کرتے 40 سال کی عمر میں قرآن ملتا تو مسئلہ خراب ہو جاتا. کیوں خراب ہو جاتا؟ پھر جتنے عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ سے افضل ہیں. اس کا افضل ہونے کا سبب یہ کہ ہمارا نبی کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا ہے. یعنی ایک شرط دیکھیے، سیکوینس سمجھیے گا. سیکوینس کیا؟ 3 چیزیں جو ہے جناب عیسیٰ نے اعلان کی، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بتائے جس چیز پہ کنٹروڈکشن ہوگا پہلے اس کا اعلان کرو. لوگ مجھے خدا کا بیٹا مانیں گے اس لیے پہلے دن ہی کہہ دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد دوسری چیز کیا اعلان کی؟ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں. کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتابہ، قرآن کی آیت ہے، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اس کے بعد نبی بنایا ہے. بتایا خدا کتاب دے کر نبی بناتا ہے. بس اب سوچے زنگامی کہ نبی نے اپنے آپ کو نبی کب کہا ہے؟ جب کائنات بنی نہیں تھی، خالی جو ہے زنگام اللہ نے نور محمد مصطفیٰ کو بنایا تھا، تنہا نہ رہتا اس لیے کہا انا علی من نور واحد، ایک نور کے 2 ٹکڑے کر کے علی کو بھی اسی وقت خلق کر دیا. پنجتین کے نور سب سے پہلے بنے. اس کے بعد بننے کے بعد اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. اگلا جملہ کہا وکنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے. بتایا جب نبی ہوتا ہے تو صاحب کتاب ہوتا ہے. بس نبی نے بسی کے ساتھ زنگا میں اللہ نے کہا اعلان قدیر تو بعد میں ہوگا، لیکن وصایت کا اعلان پہلے ہونا چاہیے. اس لیے علی کی ولایت کا اعلان وہاں ہوا، یہاں بعد میں ہوا. اس لیے علی کا وکنتو ولیا وآدم بین الماء والطین، جس طرح نبی تھے آدم کے بننے سے پہلے، علی ولی تھے آدم کے بننے سے پہلے. تو یہ سلسلہ ہے سارا کا. صلی علی محمد وآل محمد. اس کی دلیل آپ کو یہ علی کی بیٹی کتاب ہے میرے پاس لائبریری میں رکھی، آپ آگے پڑھ لیجیے گا. اس میں جناب زینب کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب زینب کو جناب زینب بننے کا شرف کیوں ملا. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں
اہل بیت کے ماننے والے ہم سے دل میں علی کی محبت و ولایت ہے، تو ہمیں کیوں ملی؟ رام لال جی کو کیوں نہیں ملی؟ مسٹر جانسن کو کیوں نہیں ملی؟ بھئی یہ سوال کر سکتے ہیں مسٹر جانسن قیامت میں کہ میں مسٹر جانسن کیوں بنا؟ آپ سجاد بھائی کیوں بنے؟ بھائی آپ سجاد بھائی بنے تو آپ کو امام بڑے مان کو فوراً مل گیا، تو مسٹر جانسن تو بھٹک ہی رہے، رام لال جی بھٹک ہی رہے. تو اللہ کا جواب ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ اللہ کے اوپر بلیم ہو جاتا کہ تو اللہ کی مسٹیک ہو گئی نا، کہ ایک وہاں پیدا کر دیا، وہاں پیدا کر دیا. اللہ کہ میں پر بلیم نہیں رہتا، جو موت کا نہیں لیتا تو زندگی کا کیوں لوں گا؟ تو بلیم نہیں لیتا اللہ. جب بلیم نہیں لیتا تو اس کے لیے کیا کیا کہ جب آدم کو بنایا تو ان کی پشت سے ذرات نکال کر سارے کے سارا عالم زر میں پھیلا دیا، عالم ارواح میں پھیلا دیا. عالم ارواح میں پھیلائے تو اس وقت اللہ نے اپنی توحید کو پیش کیا. جس نے توحید کو مان لیا اس کو موحد کے گھر میں پیدا کیا. پھر اس کے بعد رسول کی رسالت کو پیش کیا. آپ بتائیے رسول کی رسالت کو پیش کر رہا ہے تو پہلے رسالت دے گا تبھی تو پیش کرے گا. بھئی اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو آپ اور ہماری روحوں کے سامنے نبی کی جو ہے نبوت کو پیش کیا. جس نے مانا وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا پیدا ہوا. لیکن یہاں نگاہ منزل اور تھی، وہیں علی کی ولایت کو پیش کیا. جس نے مان لیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی اللہ کہنے والا جو ہے پیدا ہوا. یعنی ہم اور آپ جو ہے علی کے ماننے والوں کی گود میں جو آئیں پہلے وہاں امتحان دے کر آئیں تاکہ یہاں علی علی کرتے رہے. تو یہ جانتے اس کا مطلب یہ ولایت وہاں ہوگی تبھی تو پیش کرے گا، ولایت دی نہیں ہوگی تو پیش کیسے کرے گا؟ تو نبی کو نبوت وہاں دی تھی، علی کو ولایت وہاں دی تھی، تبھی تو روحوں کے سامنے پیش کی. جس روح نے مان لیا وہ دنیا میں اسی اعتبار سے آئی، جس نے نہیں مانا وہ اسی اعتبار سے دنیا میں پیدا ہوا. تو یہاں اللہ نے دوسری چیز کی، جب خدا معلم بنا کے بھیج رہا ہے تو ضروری ہے کہ معلم جو بنائے گا تو علم پہلے سے دے گا تبھی تو بھیجے گا، ورنہ نہیں بھیجے گا. اب اگلی چیز اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب نبی کیا کرتے ہیں؟ علم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ علم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو علم اور حکمت کی جب تعلیم دیں گے تو جو تعلیم دیتا ہے اس کا علم ہونا چاہیے. اب یہ ایک بڑا اہم چیز ہے، ایک بات صلوات پڑھ دیں. اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل آپ صلوات پڑھنے کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم حکمت کی تعلیم. علم حکمت ایزان کام بڑی امپورٹنٹ. یہ دونوں چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ ہیں، ان کو سمجھیے گا. یہ اللہ نے یہ دو چیزیں کیوں ساتھ رکھی؟ ایک علم رکھا ہے، حکمت رکھی. اس کا فرق سمجھیے گا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. علم آبزرویشن کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو 5 سینس جب کبھی اس انفارمیشن کو ان کرتے ہیں اس سے علم کہتے ہیں. علم نالج. یہ دیکھا میں نے، یہ فاؤنٹین ہے، یہ کیمرہ ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں نام کے اعتبار سے یہ میرے پاس علم. لیکن یہ علم جو ہے وہ انسان کو جنت تک نہیں پہنچاتا. کسی چیز کا نالج ہونا انسان کو کامیابی تک. آپ کی دنیا کی مثال دے دیں، دنیا میں اتنے سارے اسٹاک ہیں، مجھے پتا ہے کس کا اسٹاک کون سا ہے، لیکن کیا اس سے میں ریچ ہو جاؤں گا؟ چاہے میں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی گلی میں رہتا ہوں اور روز دیکھتا ہوں، لیکن میں جب تک اسٹاک بائی نہ کروں، میرا اسٹاک اوپر نہ جائے، تب تک کچھ ملنے والا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نبی علم کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ یہ لفظ حکمت کا جو ہے ٹرانسلیشن بڑا مشکل ہے انگریزی میں. حکمت کا معنی سمجھے. علم جو ہوتا ہے وہ لائنز پڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے، کہ جو بھی آپ کے پاس کتاب کی لائنز میں لکھا ہوا ہے وہ عزیزان گرامی علم ہے. جو بٹوین دا لائنز لکھا ہوا ہے وہ حکمت ہے. ایک منظر جو آپ سامنے دیکھتے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں منظر. ایک ہوتا ہے اس کا پس منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر. یہ علم منظر ہے، یہ علم منظر ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ علم دیکھتے ہی ہم فرات پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں وہاں حضرت عباس نظر آتے ہیں، ان کے اوپر کٹے ہوئے بازو نظر آتے ہیں، گرا ہوا علم نظر آتا ہے. ہم میں وہ جوش و جذبہ آتا ہے کہ ہم علم اٹھا لیں کیونکہ عباس کے ہاتھ سے گر گیا تھا. یہ پس منظر ہے.
علم جب عمل میں بدل جاتا ہے، علم کو عمل میں بدلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے حکمت کہتے ہیں. اس لیے نبی کہتے ہیں علم کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت بھی، وزڈم سکھاتے ہیں. حکمت، اب حکمت کے لیے کیا ہے؟ علم دنیا میں کسی کو بھی مل جائے گا، علم کے لیے کوئی بندش نہیں ہے. حکمت سب کو نہیں ملتی، حکمت سب کو نہیں ملتی. امام حسن کا دن سنیے، امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ حکمت حق کی پیروی کے بغیر نہیں ملتی. حکمت لینے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ حق کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اگر حق کی پیروی کرے گا تو علم حکمت میں بدل جائے گا. اب اسی لیے ہمیں کہا علی حق و حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی اسی لیے اعلان کر دیا کہ اب جو علی کی ولایت کو مان لے گا وہی علم کو حکمت میں بدلے گا، جو بدل لے گا وہی جنت کا حقدار ہے. صلوات پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ عظمت ہے نبی کی عظمت. اب نبی نے جو علم دیا، آپ دیکھیے جو علم دیا دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا. نبی کا دیا ہوا علم اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کا اندازہ لگا نہیں سکتا ہے. لیکن نبی نے جو علم دیا، پاسٹ کا علم دیا، پریزنٹ کا علم دیا، فیوچر کا علم دیا. تینوں زمانے کا علم جس نے دیا ہے وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہے. اس کے دلیل دوسرا بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تینوں زمانوں کا علم، تینوں زمانوں میں علم کیا ہے؟ آپ جائیے پڑھیے. میں آپ کو بچے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم دین اسلام کو مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ ماں باپ نے بتایا کہ دین، نہیں، یہ کام نہیں آئے گا. آپ کو خود تحقیق کرنی ہے، آپ کو خود جو ہے مجلس میں اگر علماء کی بات کو سننا ہے، یا جو ہے آپ کو ان لوگوں سے جو اس علم کو رکھتے ہیں سیکھنا ہے، اس سے اپنے دل میں گرہ بنانی ہے، تب جا کے کہیں وہ آپ کا عقیدہ کہلائے گا. عقیدہ عقد سے بنا ہے. عقد کا مطلب گرہ لگانا، یعنی کس چیز کو بالکل مضبوطی سے پکڑ کے مان لینا. تو اس کے لیے آپ کے لیے دلیل چاہیے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ علم جو ہے اور حکمت جو ہے یہ خاصہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، کیونکہ یہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت. تو علم جو ہے وہ حکمت میں بدلتا کب ہے؟ جب حق کی پیروی کی جائے. اس کے بغیر یہ حق میں علم حکمت میں بدلتا نہیں ہے. اور اسی چیز کو سمجھانے کی سب سے بڑی دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کی دلیل یہ کہ علم کسی کو بھی مل جاتا ہے، حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی. حکمت اسی کو ملتی ہے جو علی بن ابی طالب کا پیروکار ہو. حکمت کے لیے، تو حکمت کے لیے جو آپ کو میں دلیل دے رہا تھا، دلیل بہت امپورٹنٹ، اس کو سمجھے تاکہ آج دلیل آپ کے پاس ہمیشہ باقی رہے. امام حسن نے کہا کہ حق کی پیروی کے بغیر انسان کا جو ہے وہ اسے حکمت نہیں ملتی، وزڈم نہیں ملتا. وزڈم لینے کے لیے اسے کسی حق کے پاس جانا پڑتا ہے، اور حق علی کو چھوڑ کر کبھی مل نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اسی لیے جب انسان حق کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے وزڈم بھی ملتا ہے اور نجات بھی ملتی ہے. اب دلیل سنیں کہ تینوں زمانے کا علم دیا، تو آپ جا کے ریسرچ کیجیے. ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ یہ کہ آپ پاس جتنی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، تین کتابیں نا آسمانی، نیچے جو ہے ڈکلیریشن جی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کتاب ہے نہیں. ہاں قرآن وغیرہ ہیں، وہ بھی کلیم کرتے ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں، وہ تو کلیم نہیں کرتے. لیکن آپ اس کو دیکھیں گے اس میں بھی توحید ہے. کسی بھی کو دیکھ لیں، اتفاق ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جس کسی بھی کتاب کو جو آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، میں ہر بچے کو کہتا ہوں جا کے پڑھے اسے، اور پڑھنے کے بعد یہ پتہ لگائے کہ آدم سے لگا کر خاتم تک کی ہسٹری کس کتاب میں صحیح موجود ہے. جا کے پڑھ لیں آدم کی سٹوری کہاں صحیح موجود ہے، نوح کی سٹوری کہاں صحیح موجود ہے، ابراہیم کا واقعہ کہاں صحیح موجود ہے، جناب نوح کا واقعہ ہے تو سبھی کے بھائی نبی. تو آدم کا سلسلہ تو یہی ہے. آپ کی ہماری ریس جو یہاں بیٹھی ہے، جو آدم ہم ہیں، ہم سے پہلے آدم گزر چکے ہوں گے، ان کا نام کچھ اور ہو. آدم تو گزرے بہت سارا، اللہ کی خلقت تو کب سے کروڑ سال سے، تو اس کا تو انکار کرتے ہی نہیں ہے کہ کائنات بنی ہے. تو چھٹے امام نے کہا کہ تم سے پہلے 70 آدم گزر چکے ہیں، تو اتنے آدم گزر گئے ہوں گے، ہم کو کیا ہوتا، خدا خالق ہے. کہ ہماری جو ریس ہے، جو ہم اور آپ ہیں، اس کے لیے جو تخمینہ لگا، جو اسٹیمیٹ ٹائم ہے، وہ 15 to 20,000 ایئرس ہے. ہم اس سے زیادہ پرانے نہیں ہیں. کتنے پرانے؟ 15 to 20,000 ایئرس ہماری جو ہے ریس کا یہ پیریڈ ہے، اس سے آگے نہیں ہے. آدم سے لگا کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء اسی زمانے میں آئے. یہ میرے پاس بہت سی کتابیں اس میں دے. تو آپ اس دوران جتنی بھی آدم سے لگا کے خاتم تک کی جو اسٹوریز ہیں یا ہسٹری ہے، آپ کو علاوہ قرآن کے کہیں نہیں ملے گی. علاوہ قرآن کے جو صحیح اسٹوری ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ملے گی، صرف قرآن میں، اس کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے. لیکن قرآن میں گرامی جو ہے وہ آدھی ہے.
قرآن میں کیا اسٹوری ہے؟ قرآن میں وہ اسٹوری آدھی ہے. کیوں اللہ نے قرآن میں آدھی رکھی؟ اسٹوری تو ہے آدم کی لیکن آدھی ہے. یہ تو کہا ہے کہ شجر جو ہے ممنوع کے پاس مت جانا، لیکن شجر کیا تھا یہ وہ بتائے گا جس کے سامنے شجر لگا تھا. یہ آدم بھی نہیں بنا سکتے کہ آدم سے پہلے شجر موجود تھا. جو شجر کے بننے سے پہلے تھا وہ بتائے گا. اچھا، نوح کی کشتی میں طوفان آیا تھا، تو جب طوفان آیا تھا تو اس کا بھیا پیس موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے، ہے نا، یہ تو موجود ہے. تو نوح کا طوفان کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں ختم ہوا تھا، کشتی چلی کس سے تھی؟ تو قرآن تو کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ لفظ تھا جو جناب نوح پڑھتے تھے کہ پالنے والے بسم اللہ جو ہے اس کے نام بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ پالنے والے جو ہے بسم اللہ کے نام سے، تیرے نام سے، اللہ کے نام سے یہ مجری یہ چلے، اور مرسا یعنی بچی رہے. تو یہ جو کہتے تھے اس سے چلتا تھا. اب آپ بتائیے ذرا گرامی کہ جب بسم اللہ جو ہے کون کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ کہہ رہے ہیں جناب نوح کہہ رہے ہیں، بسم اللہ کہہ رہے ہیں جناب نوح. تو نوح نے بسم اللہ کہی، اس کا مطلب بسم اللہ جو پوری الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے وہ ہمارے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے وہ ہمارے پاس ہے. لیکن خالی بسم اللہ نوح کے پاس بھی تھی، خالی بسم اللہ نوح کے پاس بھی تھی. تو اگر بسم اللہ نوح کے پاس تھی اور بسم اللہ سے ہی کشتی چلائی ہے، تو اب یہ کشتی چلی تھی، بچی تھی، تو بچنے کے لیے زنگاہ میں بسم اللہ مجریہ مرسا کہا تھا. لیکن کشتی جو بچی تھی اتنی کمزور کشتی تھی، اتنا خطرناک طوفان تھا. تو خود نوح بتائیں گے کہ یہ ان تختوں کی کرامت نہیں تھی کہ یہ بچ گئی، یہ تختوں کے علاوہ کرامت اس کی تھی جو 5 نام میں نے تختوں پہ لکھ دیے تھے. بتایا نوح نے کہ مجھے بچنے کا ذریعہ پنجتن تھے، کیونکہ آدم کی توبہ بھی پنجتن کے ذریعے قبول ہوئی، اور مجھے بھی اس طوفان سے نجات پنجتن کے نام نے دی ہے. تو یہ سارے تو پوری کشتی کا واقعہ، یہ واقعہ تو بہت لمبے، میرے پاس وقت کم ہے. تو ایک چیز کے جو پاس کا نالج ہے محمد مصطفیٰ نے دیا. اب آپ عجیب معاملہ ہے، آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نبی امی تھے، کہ جو پاس کی ساری ہسٹری بتا رہا ہے، جو پاس کی ایسی ہسٹری جو دنیا میں کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے، اسی لیے بتائی کیونکہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں. اب دیکھیے سنیے جملہ کیا ہے. جملہ کام کا یہ جو اپنے پاس رکھے کہ نبی کو اللہ نے تمام انبیاء پر، اس کے ساتھ ساتھ تمام امتوں پر، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اعمال پہ گواہ بنایا ہے. جب گواہ بنایا ہے تو نبی جب گواہی دیں گے تو گواہ کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعہ کیا ہوا ہے. جس کے سامنے واقعہ ہوا ہے وہی تو صحیح گواہی دے گا. آپ امی کہیں گے ان پڑھ کے معنی میں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہم امی کہیں گے ام القرآن میں آنا یعنی مکہ میں پیدا ہوا تھا تو معاملہ بنا رہے گا. کیونکہ نبی تو ایسا علم لے کے گئے کہ جو بڑے بڑے علم رکھنے والے نہیں بتا سکتے. اور ایسا سب سے مائیکل ہارٹ امریکہ کا رائٹر ہے جس نے 100 جو ہے موسٹ انفلوئنشل پرسن کے اوپر کتاب لکھی ہے. آپ کو عرض کیا تھا میں نے کہ یہ 100 لوگوں کا نام لیا ہے. سر فہرست کون ہے؟ عیسیٰ 3rd نمبر پہ کرسچن ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے. عیسیٰ کو 3rd نمبر پہ رکھا ہے. آئنسٹائن 2 نمبر پہ. پہلے نمبر کے اوپر محمد مصطفیٰ کا نام ہے. پہلے نمبر پہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے. جو اس پہ اعتراض کیا کہ ایسا کیوں لکھا، تم تو کرسچن تھے، تم نے کیوں نمبر دیا؟ بولے سبب یہ کہ عیسیٰ دین تو لائے تھے لیکن صرف اسپرچولی تھی ان کے یہاں، سوشیولوجی نہیں تھی، سائیکولوجی نہیں تھی، انسان کی زندگی گزارنے کے دوسرے طریقے نہیں تھے. صرف یہ تھا کہ اس طرح انسان اپنی روح کو سنوار سکتا اور روح اللہ تھے، اس لیے روح کی غذا لائے تھے. نبی کیونکہ تمام امتوں کے جو ہے وارث تھے، تمام امت تو تمام نبیوں کے سردار تھے، دین کامل لانے والے تھے، اس لیے انسان کی زندگی کی کوئی جہت ایسی نہیں تھی جو نبی نے خالی چھوڑ دی ہو، جس کے بارے میں بتایا نہ ہو. جو مکمل دین لائے گا وہی تو سر فہرست رہے گا. مصطفیٰ کا لانا تو یہ سب چیز تو بحث کیا ہے کہ نبی کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ ان کے جیسا کسی کے پاس ہو نہیں سکتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے زنگرامی کہ نبی نے اعلان نہیں کیا. یہ دیکھیے امپورٹنٹ چیز ہے، نبی نے اعلان نہیں کیا ہے، یہ اعلان نبی کے وسیع نے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے اس کے پہلے تو مجھے کھودو. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یہ نبی کا اعلان. پوچھنے والوں نے پوچھا
علی ابن ابی طالب جواب دیا، جواب آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو ایک پیغام ہے، لیکن دوسری چیز جو سلونی کے علاوہ جو امام نے دعویٰ کیا ہے بہت خوبصورت، اس کو آپ نہیں سنا ہوگا. جب اس سلونی کا جہاں لکھا ہے، بہت جگہ سلونی کا لکھا ہوا ہے، اس سلونی کے دعوے میں مولا کائنات نے ایک جملہ لکھا ہے اور بہت کام کا ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس کے پہلے کہ تمہیں مجھے کھو دو، میرے پاس وہ علم ہے جس میں جبرائیل بھی واسطہ نہیں ہے. میں نے کیا لکھی، بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھ گئے کیا ہے؟ جتنے نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ جبرائیل کا دیا ہوا ہے. جبرائیل نے دیا ہے، تبھی تو توریت ملی، تبھی تو انجیل ملی، تبھی تو زبور ملی. لیکن مولا کائنات کیا کہنا، میرے پاس جو علم ہے وہ اس میں جبرائیل بھی واسطہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بڑی چیز، اب سنیے ذرا، اس کا آپ لطف لیجیے. تو اس کا لطف یہ کہ جبرائیل جب بنے اور بننے کے بعد رب نے پوچھا کہ من انتا، اور جبرائیل جواب نہ دے پائے تو جس نے جواب سکھایا، اور جس نے جواب سکھایا. اسی لیے تو ہزار استاد تھے. اور دلیل استاد ہونے کی جب مولا کائنات دنیا سے جانے لگے 21 رمضان کو تو کہا تھا امام حسن حسین کو بھی آپ تابوت اٹھائیں گے. یہ تابوت سنت دیکھیں کس کی ہے. تو جب تابوت اٹھائیں گے تو کیا کہا تھا مولا نے کہ پیچھے سے تابوت اٹھانا، آگے سے مت اٹھانا، آگے سے خود بخود اٹھے گا. یہ نا مولا کائنات کا، آگے سے خود بخود اٹھے گا، جدھر تابوت چلے ادھر چلے جانا. کیوں چلے جانا؟ اس لیے کہ میری قبر پہلے سے آمادہ ہے. جو بچے نہیں جانتے ان کو بتا رہا ہوں، آپ کے اذہان میں ہوگا، قبر جناب علی ابن ابی طالب جو ہے وہ جناب نوح کھودی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب اپنی کشتی میں آدم کے جسد کو لے کر آئے تھے تو آدم کو دفنا رہے تھے، تو کہا اسی زمین کا کیوں انتخاب کیا کہ یہاں پر میرے نبی کا ولی دفن ہوگا، کب آنے والے مجھے آنر دے کہ آج ہی اس کی قبر میں بنا دوں یہاں تاکہ مجھے آنر ملے. بتائے اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ وہاں پر قبر بنا کے بتا رہے ہیں تاکہ یہاں قبر بنانے کا ثواب مجھے ملے. جو قبر پہلے سے بنی تھی اسی کی رہنمائی کس نے کی؟ جناب جبرائیل و میکائیل نے. بتایا جبرائیل میکائیل بعد میں بنے، نور پنجتن پہلے تھا. ملائکہ کو بنتے ہوئے جس نے دیکھا ہے وہ پنجتن تھے، پنجتن کو بنتے ہوئے ملائکہ نے نہیں دیکھا ہے. تو اس کے پہلے جو بنا جیسے بنا اس کو تو وہی جانتے جو پہلے سے تھے. تو تاریخ کے اندر اسی لیے زانگرامی اللہ نے جب نبی کی نبوت کی گواہی کا مسئلہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ ایک میں گواہ ہوں ایک فرشتے گواہیں، فرشتوں کے سامنے بنتے. کیوں فرشتوں کو گواہ نہیں بنایا، بلکہ کیا کہا ایک میں گواہ ہوں، ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بتایا کہ کتاب کا علم کرنے والا کوئی اور ہے کہ جو فرشتوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. بتایا جو فرشتوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، جس نے اس سے ایسے علم رکھنے والے کو 1000 بار علم کی تعلیم کی، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ منزل بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا پرزنٹ کا علم سارا اس میں جو پیشن گوئیاں کی بہت ساری ہے. تو روم ہے کہ روم جیتا جائے گا، اس کا پھر واپس تم اس کو کھودو گے. آج بھی اس کا جو ہے ثبوت موجود ہے. تو وہ حالات کتنی ساری میں نے معجزے نبی کے دیکھے، جمع کیے بھی بہت سارے. تو قریب 100 سے زیادہ معجزے ہیں، 100 سے زیادہ نبی کے معجزے ہیں جو نبی اپنی زندگی میں دکھائیں. اس میں یہ معجزے ہیں کہ کون کس کو مارے گا، کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ ایک پورا سیکشن ہے پورا الگ. قرآن معجزہ ہے جو ہمارے پاس بھی ہے، وہ الگ سیکشن ہے. اور جو خود جمادات نباتات نے انہیں دیکھا، سلام کیا، حیوانوں نے سلام کیا، سنگریزوں نے ہاتھ پہ آ کر جو ہے سبحان قدوس کلمہ پڑھا. ایسے معجزے بہت ہیں. تو وہ معجزے، لیکن ایسے معجزے بھی ہیں کہ جو کائنات کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں سمجھ سکتے. معجزہ کہتے ہیں اسے. اس میں ایک معراج، ایک شق القمر ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ایسے معجزے بہت ہیں. یہ سارے کے سارے معجزے بہت امپورٹنٹ. لیکن آپ کے لیے ایک خاصی اسپیشل کرتا ہوں، آپ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ. عظمت کی ملائکہ کی عظمت ہے بہرحال اپنی جگہ، لیکن یہ کیونکہ بیچ میں بات آ گئی اور کیونکہ مجھے مختصر کرنی بات کو تاکہ اس سے بات آپ تک پہنچ بھی جائے گی اور آپ کا اپنا مرتبہ بھی آپ کو بتا دے گا. کسی نے امام حسن عسکری سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں؟ تو مولانا نے یہی کہا کہ ہم افضل ہیں. تو یہ کہتے تو معاملہ خراب ہو جاتا کیونکہ اس میں کوئی مزیداری کی بات نہیں تھی. مولانا نے کہا دیکھو ہم سے ملائکہ کو کمپیئر نہ کرو.
ہماری ولایت اور ہماری امامت کو ماننے والے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، میرے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ جو ہماری ولایت اور امامت کو ماننے والے ہمارے چاہنے والے ہیں، اگر ان 4 برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، وہ برائیاں کیا ہے؟ غل، غش، حسد اور کینہ۔ غل، غش عربی کا ہے، اس لیے آسان ترجمہ کرتا ہوں۔ حسد و کینہ تو عربی، فارسی، اردو تینوں میں سیم استعمال ہوتا ہے، جو اردو جاننے والے سب جانتے ہیں۔ انگریزی میں کہہ دوں تو جیلسی، اسے کہتے ہیں حسد، اور کینہ کہتے ہیں کسی کے لیے میلافائٹ انٹینشن رکھنا، کسی کے لیے بغض کے ساتھ یہ نیت رکھنا کہ اسے نقصان پہنچے، یہ کینہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ غل و غش کیا ہے؟ تو غل و غش کا ترجمہ یہ ہیرا پھیری، دھوکہ دھڑی۔ تو کیا بتایا کہ جو آدمی ہیرا پھیری، دھوکہ دھڑی اور کینے اور حسد سے بچ لے گا، امام حسن اس کیا کہے کہ ہمارے چاہنے والے جو اپنے آپ کو 4 برائیوں سے بچا لیں گے وہ ملائکہ سے افضل ہیں، وہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ بتایا کہ اہل بیت کا کمپیئر ملائکہ سے نہیں ہو سکتا، جو معصوم ہیں، جو معصوم ہیں ان سے نہیں ہو سکتا۔ امام نے بتایا کہ ہمارے چاہنے والے اگر ان 4 برائیوں سے بچا لیں اپنے آپ کو تو یہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ اب دنیا دیکھیے زمانہ کتنا خراب آ گیا ہے، نبی کا جو ہے وہ جانشین کہہ رہا ہے 11واں کہ میرے سے جو ہے وہ ملائکوں کو کمپیئر نہ کرو، میرے چاہنے والوں سے کرو۔ آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ معصوم سے معصوم کمپیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، گنہگار سے معصوم کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ سلوات پڑھ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ عظمت ہے، بہت عظمت۔ اس عظمت کو آپ نے ذہن میں رکھیں کہ آج کی شب ایک روایت سے امام علیہ السلام کی بھی جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحب امام حسن کو پڑھوں گا، بس وقت ختم ہو گیا، پاس اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ 45-50 منٹس مجھے پڑھنا تھا کہ میری ایک مجلس 12 بجے مجھے جہاں تک وہاں پہنچ کر وہاں سے مجلس پڑھنی ہے، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں، نا محبت آپ کی اتنی زیادہ کہ چاہتا بہت سی چیزیں عرض کروں، لیکن ایسا نہیں انشاءاللہ ذکر مولا کا دل سے تھوڑا بھی کیا جائے تو بہت ہے، جسے 50 منٹ خود اپنے معروضات کو پیش کر دیا، لیکن بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ۔ امام رضا کے 2 تحفے ہیں، اسے یاد رکھیے گا۔ میں ایک جمعہ میں خطبے میں دیے بھی، کوئی ویب سائٹ نے شاید اس کا وہ کلپ ڈالا بھی ہے، کوئی 65-70 ہزار لوگوں نے اسے دیکھا، بہت اچھی چیز ہے وہ۔ لیکن آج جو میں نے دیکھا امام رضا کا دوسرا تحفہ جو آپ کو میں دن میں بھول گیا تھا، خطبے میں نے دین دیا۔ امام علی رضا نے رسول اکرم کی ایک نماز بیان کی۔ ایک تو یہ ورد ہے جو میں نے بتایا تھا کہ امام علی رضا نے فرمایا کہ اگر ہمارے چاہنے والے جو ولایت محمد مصطفیٰ علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں، اگر وہ روزانہ، کہ عربی کا پورا ہے وہ لیکن وقت نہیں ہے اس لیے رائٹ سن لیں، روزانہ 100 مرتبہ کسی بھی وقت یہ ایک سینٹنس ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ اگر روزانہ پڑھیں گے تو 4 فائدے ہیں۔ کیا فائدہ؟ پہلا، ایسا پڑھنے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جہنم کا دروازہ اس پہ بند کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس سے فقر دور ہو جائے گا اور دولت اس کی طرف دوڑ کر آئے گی، اس سے دولت کی طرف دوڑ کے جانا، دولت اس کی طرف دوڑ کر آئے گی۔ امام نے 4 فائدے بیان کیے، تو اچھا کیا امام نے 4 فائدے بیان کر دیے، ورنہ جو غنی ہوتا وہ نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہا اگر غنی ہو بھی تو جب تک جنت نہ مل جائے اسی نیت سے پڑھتے رہنا کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے خدا جو ہے تمہارے لیے فقر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، جہنم کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، دولت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ نے، تو ایک چیز تو یہ کیونکہ آج کی شب ہے، جو بچہ اعمال کرتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا ہے آج کیونکہ شب تھی تو رسول اکرم کی ایک نماز کا، اس نماز کو تم بھول گئے، نماز پڑھا کرو۔ یہ امام رضا کا کہ آج یہ امام رضا کا تھا یہ حدیث، دوسری بھی امام رضا کی حدیث۔ امام رضا کہتے ہیں کہ ایک نماز ہے 4 رکعت، تمہیں کہتے ہیں اگر آپ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ ہر ایک رکعت میں حمد کے بعد 15 مرتبہ انا انزلنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 15 ٹائم انا انزلنا ہے۔ اور انسان اسی رکوع سجدے کے بعد جب انسان یہ رکوع سجدے کے ساتھ نماز کو مکمل کرتا ہے، امام علی رضا کہتے ہیں جو اس نماز محمد مصطفیٰ کو پڑھتا ہے، خدا اس نماز کی برکت سے اس کے اور خدا کے درمیان جو معصیت گناہ ہوتے ہیں اسے بخش دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں، بہت پتہ کی بات آپ کو بتا دوں۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں جو چیز ہے اس کا علم رکھنے والا اگر عالم کہلاتا ہے، دنیا میں سائنٹسٹ کیا ہے؟ جو چیز پتھروں کو پہچانے ان کو، یہ سائنٹسٹ کسی کو کہتے ہیں، بہت اس کی عزت دی جاتی ہے۔
جو ڈاکٹر کیا جو آپ کے بدن کا علم رکھتا ہے، تو جو یہاں کا علم رکھتا ہے اگر وہ عالم کہلاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. تو جو یہ علم دے کہ خدا کس سے راضی ہو، کس سے ناراض ہو، جنت کس سے ملتی ہو، جہنم سے کس سے چھٹکارا ملتا ہو، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. جو دنیا کے علاوہ ماورا دنیا کو بتا دے وہ ہوگا. اذان کا بتائیے، اب علم کی سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، وہ اتنی بڑی دلیل دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا. جو بیمار بدن کو صحت دے دے اسے عالم کہتے ہو، اور جو مردے کو جلا دے اس کی منزل کیا ہوگی. یہ منزل ہے اہل بیت جو مردے کو جلایا ہے. تو ایسے مردے کو جلانے والے کا علم جو ہے الگ ہے، وہ دنیا کے پاس آج بھی موجود نہیں ہے. اسی لیے اذان گرامی بتایا کہ عظمت یہی ہے. اگر نبی یہ کام کرتے تو اس کا اذان گرامی میں اثر دوسرا ہوتا. اس لیے نبی نے عمل نہیں کیا. نبی نے اپنی پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن کا تلوار کی ضرورت ہے. اس لیے ساتھ میں حیدر کرار کو بھیجا تاکہ ید اللہ کے پاس ذوالفقار ہوگی تو نبی کو بھی بچائے گا، دین کو بھی بچائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ علم ہے تو بچے کے پاس جو ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ ولایت محمد علی محمد ہے. اس کے ساتھ یہ علم جب رہے گا جو ولایت کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہو، لاجک کے ساتھ ہو، اسی کو حکمت کہتے ہیں. یہ نبی لے کر آئے تھے. بندوں نے علم لے لیا، حکمت چھوڑ دی. اس کا نتیجہ دیکھیں، سنی بات ختم کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ خراب ہو گیا. نتیجہ خراب ہو گیا. کیا خراب ہو گیا؟ خراب یہ ہو گیا کہ جب علم لیتا آدمی حکمت نہیں لیتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہو جاتا ہے. محمد ایسا کہتے ہیں بڑے بھائی کو کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہننا پڑتا ہے. سب بات کرتے ہیں محمد یہ علم لیا، حکمت نہیں. جو حکمت لیتا ہے اس کے پاس یہ منزل نہیں. وہ جانتا ہے کہ کب کس چیز کی کہاں ضرورت ہے. اس ضرورت کے اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اور جب بدل لیتا ہے اسی چیز کا نام حکمت ہے، وزڈم ہے. یہ وزڈم ہی نبی سکھانے آئے تھے. اور اسی کے لیے کہا الذی بعث فی نصر منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. سب سے پہلے پاکیزگی ہے، پھر علم ہے، پھر حکمت ہے. بس کہ ہم اب اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ بتائیے کہ اللہ جو ہے بغیر پاکیزگی کے آیت ہے قرآن کی. میں تھوڑی پڑھا ہوں، قرآن جو ہے کہہ رہا اسے بس سنا رہا ہوں. کیا پہلے یزکیہم، پہلے پاک کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر علم، پھر حکمت. یہ سیکوینس سمجھ گئے؟ علم و حکمت لینے کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری ہے. تو علم و حکمت لینے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. تو جو علم و حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں علی کی ولایت کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی کے ذریعے کہ آپ یہاں محبت اہل بیت کے ساتھ علی کی ولایت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس بات کے ہمارا دل بھی پاک ہے، ہمارا سلسلہ بھی پاک ہے، اور ہماری نیت بھی پاک ہے کہ ہم اہل بیت کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ کسی کے بغض میں مانے. ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ لائق ہیں ان کے ماننے. اس لیے یہ محبت ہے. ہم نے اہل بیت کو اس لیے پرکھ کے مانا، دیکھ کے مانا. ان سے اچھا کسی کو نہیں پایا اس لیے مانا ہے. ان لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا دشمنی میں، دوسروں کو مانا اہل بیت کی دشمنی میں کہ کوئی اور نہیں ملا اس لیے ماننے چلے گئے. اور اگر اہل بیت کو مان لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. یہی وجہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے اہل بیت پہ جو ظلم و ستم کیے گئے، اور ظلم و ستم کا سبب یہی تھا کہ بغض اہل بیت، اور وہ سب سے بڑا خطرناک تھا. اس کا نتیجہ تھا مولا کائنات کو شہید کروایا. رسول کی شہادت کا سبب بھی لکھا ہے کہ انہیں بھی زہر دیا گیا. لیکن امام حسن مجتبی پہ تو انتہا کر تاکہ امام حسن مجتبی کو 7 مرتبہ زہر دیا. 47 سال کی عمر میں امام کو زہر دیا جا رہا ہے. سبب کیا تھا؟ امام کی شجاعت، امام کی سخاوت، امام کا علم، امام کا قرآن کی تلاوت کر کے قاری قرآن ہو کر دنیا کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کرنا، محبتوں کو بانٹنا. جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ آ کر کھانا کھاتے ہوں. ہمیشہ خیر کا کام کرنے والے سے کس کو جیلسی ہوگی؟ کون اس سے؟ لیکن تاریخ بتاتی اسی سے جو جل جائے اب وہی تو لعنتی ہے. اس کے بعد کیا منزل لگانا؟ لیکن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جلنا اس بات کا دلیل ہے. کتنی مرتبہ کوشش کی؟ 7 مرتبہ زہر دیا گیا. کبھی زین پہ لگایا گیا، کبھی عصا میں لگایا گیا، کبھی کھانے میں لگایا گیا، کبھی کئی طرح سے جب یہ زہر دیا گیا. لیکن کیونکہ امام شجاع تھے، بہادر تھے،
بدن میں قوت تھی، حیدر کرار کے لال تھے، اس لیے برداشت کر گئے. جب برداشت کرتے گئے تھوڑا تھوڑا اثر ہوتا تھا. آخر میں دیکھا کہ جب بار بار زہر دیا گیا تو خود امام حسن کی حفاظت حضرت عباس نے اپنے ذمہ لے لی. حضرت عباس اور امام حسین حفاظت کرتے تھے امام حسن کی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی مرتبہ دشمن نے زہر دینے کی کوشش کی ہے پھر زہر نہ دے دیں، یہ بار بار زہر دینے کی کوشش کی ہے تو حفاظت کرتے تھے. جو حفاظت کرتے تھے تو کیا کیا فقیر شام نے کہ جودہ بنت اشس امام حسن کی دوسری بیوی سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم امام حسن کو شہید کر دو گی، قتل کر دو گی تو ہم تمہیں اس قدر درہم و دینار دیں گے اور تمہاری شادی یزید سے کروا دیں گے. یہ جب بلف دیا گیا، یہ جب دھوکہ دیا گیا تو اسی دھوکے میں آ کر جودہ بنت اشس نے، کیونکہ گھر کی فرد تھی اور زہر بھی عزیزان گرامی وہاں موجود نہیں تھا، جو زہر منگایا گیا وہ روم سے آیا. زہر اتنا حلاحل تھا کہ ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر جائیں. اس عالم میں جب یہ زہر جو ہے وہ جودہ بنت اشس کے پاس آ گیا، لیکن روایت نے لکھا ہے کہ امام حسن کو اپنے درمیان لے کے سویا کرتے تھے. جناب زینب و جناب امام حسین علیہ السلام اور عباس پہرا دیا کرتے تھے. اس قدر حفاظت کا انتظام تھا. لیکن امام حسن کو بھی، امام حسین کو پیاس لگتی تھی رات میں. جب رات میں پیاس لگتی تھی تو ایک سراہی رکھی رہتی تھی جس سے پانی پیا کرتے تھے. جب شب آئی وہ کہ جس میں حسن کو زہر دیا گیا، تاریخ بتاتی رات کی تاریکی میں جودہ بنت اشش آئی اور اسی سراہی میں اس زہر کو ڈال دیا. جیسے ہی زہر کو ڈالا، جب شب کی تاریکی میں امام حسن مشتبہ کو پیاس لگی، پیالے میں پانی لیا. ہاں جناب زینب چاہتی تھی پلا دیں، لیکن امام حسن نے کہا نہیں، یہ پانی میں خود پیوں گا. جیسے ہی پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا، ایک گھونٹ پینا تھا کہ فوراً ہی زہر نے ایسا اثر کیا کہ امام دوسرا گھونٹ نہ لے پائے، ہاتھ سے پیالہ گر گیا. بدن پہ زہر کا اثر ایسا ہوا کہ سامنے لگن میں حسن کے جگر کے ٹکڑے گرے. ہاں زینب تڑپ گئی. زینب نے یہ دوسرا صدمہ دیکھا. پہلا باپ کا شگافتہ سر دیکھا تھا، آج بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے. میں کہوں گا جناب زینب آپ کے ارد گرد عباس و حسین موجود ہیں سہارا دینے کے لیے. ابھی آپ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں. ہاں حسن تڑپنے لگے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اس عالم میں جب اثر زہر کا بڑھنے لگا، ارے اسی عالم میں حسن نے سب کو بلایا. جب سب آئے، ارے ام فروہ بھی جب آئی، ام فروہ کی آغوش میں ننھے سے قاسم تھے. حسن نے ایک تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دیا. ام فروہ جب مشکل وقت پڑے حسن سے کہنا امام حسن نے کہا ارے قاسم سے کہنا کھول کے پڑھ لے. ارے میں کہوں گا مولا حسن آپ کے بدن پہ زہر نے کس قدر اثر کیا ہے، لیکن آپ اپنے بستر علالت پہ بھی کربلا سوچ رہے کہ میرے گرد تو عباس و زینب و قاسم ارے سب موجود ہیں، لیکن جب حسین کا گلا کٹے گا عباس و قاسم موجود نہ ہوں گے. تاریخ نے لکھا 28 صفر 50 ہجری کو ارے حسن نے آخری سانس لی. ارے جیسے ہی ارے حسن کی دنیا سے رخصت ہوئے، زینب نے ماتم کیا. ہاں ارے حسین نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد جنازہ تیار ہوا. جنازہ لے کر امام حسن کا حسین و عباس چلے. ارے وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. ارے جیسے ہی نانا کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے پہنچے، ارے 1 سال 70 تیر اندازوں نے چلے کمان میں تیر رکھ کے رہا کیے. 70 تیر ارے جنازے حسن پہ لگے. ارے جیسا ہی تیر لگے عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، تم کربلا کے لیے ذخیرہ ہو. ہم جنازے
باندھا دینے والے آئے سیادم الذین ظلموا خاتم السعید Ya Hussein, 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 Ya Hussein.